الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بادہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، اولیاء کرام کے عقیدت مندوں، حسینی سپاہیوں، آئیے ہم اور آپ سب مل کر انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جس طرح میں درود پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بلند آواز سے محبت کے ساتھ درود پڑھا کریں، کیونکہ ہم جب درود پڑھتے ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درودوں کو سنتے ہیں اور درود پڑھنے والے کو پہچانتے بھی ہیں۔ اس لیے عورتیں بھی لوگیاں بھی درود پڑھے گی، مرد حضرات بھی درود پڑھیں گے، لیکن عورتیں دھیمی آواز میں درود پڑھیں، مرد حضرات بلند آواز میں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، آج کا یہ جشن مخدوم شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ آج ہم سب لوگ اکٹھا ہو کر سب لوگ کا بیٹھ جا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ آقا کی مجلس ہے، اس میں جتنا ادب کریں گے اتنا ہی اچھا ہے۔ اس میں بے ادبی کرنے سے جو ہوتا ہے وہ چھن جاتا ہے، اور ادب کرنے سے جو نہیں ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اس محفل میں تشریف رکھیں۔ عورتیں اسلامی ماں بہنیں با پردہ ہو کر بیٹھیں، بے شک بہت ادب سے بیٹھی ہے، لیکن اور کوشش کریں کہ اپنے منہ کو بھی چھپا لیں، کم سے کم اس انداز سے بیٹھیں تاکہ جو ہے ہم یہاں ادب نہیں سیکھیں گے تو کہاں سیکھیں گے۔ تم کنیز فاطمہ ہو، آج ادب کرو گی فاطمہ کے ساتھ جنت میں جاؤ گی۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ آقا کی مجلس ہے، یہ کسی دنیا دار کی محفل نہیں ہے، یہ مدینے کے تاجدار کی محفل ہے۔ ایسی محفلوں میں آنا، ایسی محفلوں میں بیٹھنا، سننا سنانا سب عبادت میں شامل ہے۔ زور سے بولیے۔ ارے چائے پیے تو کچھ کرنٹ دکھا کے بولو نا، نہیں تو ایک ایک کوپڑا اور پلو اور تو کیا کر سکتے ہیں۔ ارے کم سے کم آپ نے چائے پی ہے، وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ پورے مہینے ہم علیم کھا رہے تھے، کھچڑا کھا رہے تھے امام حسین کے نام کا، تو کیوں نہیں کھائیں گے؟ وہ یزیدی تھے جنہوں نے ایک ایک دانہ بند کر دیا، ہم ایک ایک دانہ تمام دانے ملا کر مکسچر حلیم بناتے ہیں۔ زور سے بولو۔ ہم حسین کے نام پر بریانی نہیں پکاتے، حلیم پکاتے ہیں، کھچڑا پکاتے ہیں، کیونکہ کھچڑے میں سارے دانے ملائے جاتے ہیں۔ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم امام حسین کے نام سبیل پلاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، کیونکہ آج ہم آقا کے غلاموں کو شربت پلائیں گے، کل آقا ہمیں الحمدللہ اپنے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے۔ اسی لیے نوجوان آپ حضرات کو بیٹھے بیٹھے کرسیوں پہ بیٹھا کے چائے پلا رہے ہیں، شربت پلا رہے ہیں، لیکن آپ اٹھک بیٹھک کرو گے، اٹھک بیٹھک کون کرتا ہے؟ جو غلطی کرتا ہے۔ بولو۔ ہم مدرسے میں اسکول میں بچوں کو پڑھاتے ہیں تو غلطی کرتا ہے تو اس کو کان پکڑا کے اٹھک بیٹھک کرتا ہے۔ ہم نے کون سی غلطی کر لی ہے؟ آپ تو بہت ہی ادب سے بیٹھے تھے، آج تو میں دیکھ رہا ہوں عورتیں اتنی خاموش بیٹھی ہے، ہمارا جلسہ کامیاب ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ بہت ہی ادب سے بیٹھی ہے، الحمدللہ انقلاب ہے اور یہ بدلاؤ ہے الحمدللہ۔ اور کوشش کریں کہ آئے ہیں دنیا میں تو کوئی کام کر جائیں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائے۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ ہم شربت پلاتے رہیں گے، کھچڑا کھلاتے رہیں گے،
منع کرنے والے لوگ کرتے ہیں لیکن ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے کیونکہ ہم الحمدللہ حسینی سپاہی ہیں. زور سے بولو. امام حسین نے بھی کوئی پرواہ نہیں کی, آپ بڑھتے ہی گئے اور دین ہم تک پہنچا دیا. زور سے بولو. ایک شعر میں سنا دوں آپ حضرات کو, یہ کیونکہ کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. اور پنجابی شاعر نے کہا تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. اور مارواڑی شاعر نے کہا جکیری کھاواں باجری بھری بجاواں حاضری. ہم نبی کا کھاتے ہیں اور نبی کا گاتے ہیں. زور سے بولو. اسی لیے تو مدینہ جاتے ہیں. اے لوگ ہیں ارے ماشاءاللہ فرمائشیں گھڑی ہیں. حشمتی صاحب نے فرمائشیں پوری کی. ایک شعر سنیے. آج عشاء کی نماز سے لے کر اب تک آپ حضرات بہت ہی اچھا پروگرام سن رہے ہیں. علماء کرام کے پیارے پیارے بیانات, نعت منقبت. بس تھوڑی دیر میرا نمبر ہے, اس کے بعد ہمارے خصوصی مہمان حضرت علامہ مولانا محمد عرفان صاحب فیضانی کماری باسری ناگور شریف سے تشریف لائیں. صوفی صاحب کی نسبت سے آئیں. زور سے بولو سبحان اللہ. الحمدللہ. سماعت فرمائیں. دانا دانا میرے حضور کا ہے اور کل خزانہ میرے حضور کا ہے. بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنے سے کوئی گھاٹا نہیں ہوگا, بلکہ کوئی گھاٹے بھیڑا ہو تو سبحان اللہ کی برکت سے باہر نکل جاتا ہے. ایک بار سبحان اللہ کہو گے تمہارے نام کا جنت میں کھجور کا درخت لگے گا. بولو. ایک گاؤں میں تقریر کر رہا تھا, آگے والے لوگ سبحان اللہ کہہ رہے تھے, پیچھے والے خاموش بیٹھے تھے. میں نے کہا یہ آگے والے لوگ جنت میں درخت لگوا رہے, تم کیا کرو گے؟ تو کہ میں چھیاں میں بیٹھ جاؤں. میں نے کہا دھرتی پر ہوشیار تھے ہی ہو, درخت کوئی لگاوے اور بیٹھے چھیاں میں, کوئی ایسا نہیں ہے. وہ جو ہے بھارت کی سرزمین نہیں ہے, وہ جنت ہے. وہ جنت جہاں جو محنت کر کے درخت لگوائے گا اسی کو فائدہ ملے گا. زور سے سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کہتے رہیں گے. جنت میں درخت لگیں گے, موڑا بھینچ کے بیٹھو گے تو نیمڑا بھی نہیں لگے گا. سن لیجئے کال, محنت تو کرنی پڑتی ہے. ایک بار اور زور سے بولیے. دانا دانا میرے حضور کا ہے اور کل خزانہ میرے حضور کا ہے. سر جھکایا نہیں کٹا ڈالا, سر جھکایا نہیں کٹا ڈالا, سر جھکایا نہیں کٹا ڈالا, یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے, یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے. اور آج کل بہت سارے لوگ ایلے گیلے گھوم رہے ہیں, گھر گھر آتے ہیں کہ درود فاتحہ بند کر دو. تو چالو کیا کرے تو ہی بتا کہ فاتحہ بند کر دو. ایک جنا کہنے لگا تم گوشت پا کے مرغے بھی فاتحہ لگا دو, کیا مرغے پہ فاتحہ لگ جاتی ہے؟ میں نے کہا مرغے پہ تو اور بڑھیا لگتی ہے. کیا یہ مولانا بھی مرغا کھانے والا ہے؟ سن لیجئے, ایسے لوگ ہیں جو کہتے خالی نماز پڑھو. خالی نماز نہیں پڑھتے ہم, درود پاک سے بھری نماز پڑھتے ہیں. محبت سے, محبت رسول کی بھری بھی نماز پڑھتے ہیں. خالی نماز تو یزیدی بھی پڑھی, کام تو کو نہیں. امام حسین کی تلوار چالی تو ٹھکانہ لا گیا گھڑائی. بولو ایک نہیں ہے. خالی نماز انہوں نے پڑھی, ہمارے تو دلوں میں امام حسین کی محبت ہے. ان کا الگ الگ نام ہے. جودھ پور میں ان کو ایلا گیلا کہتے ہیں, جو درود فاتحہ وغیرہ کا منع کرتے ہیں نا, ایلا گیلا. گجرات میں کہے چمبوڑیا, یو پی میں کہے کھرے. کیا کہتے ہیں؟ کھرے. مکرانے میں کہے پھڑکیا, اور ناگور میں کہے ہڑکیا. ان کے الگ الگ نام دیوڑ ہیں. اپنے یہاں پہ کوئی آ جائے کہ چلو چلے میں چلو, تو اپنے کو ایک ہی بات کہنی ہے کہ عشق و الفت کا جام لے لینا اور بخششوں کا پیام لے لینا. پورا مجمع ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ, یا امام.
یا حسین یا امام. میں کوئی تلوار اٹھانے کا نہیں کر رہا، ہاتھ اٹھانے کا کر رہا ہوں. اتنا دو کیوں اٹھا رہے ہو ہیں؟ ایک بار اور بولو یا امام. سبحان اللہ. دانا دانا میرے حضور کا ہے اور کل خزانہ میرے حضور کا ہے. عشق و الفت کا جام لے لینا اور بخششوں کا پیام لے لینا. دیوبندی کو جب بگانا ہو، دیوبندی کو جب بگانا ہو، دیوبندی کو جب بگانا ہو تو اعلیٰ حضرت کا نام لے لینا. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر. الحمدللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، پورا مہینہ الحمدللہ آپ نے دل سے جلوس سنے ہیں، امام حسین کا ذکر سنا ہے. دیکھو آج کوئی باپ اپنے بیٹے کو لے جا کر کمرے میں اکیلے میں کوئی کہتا دیکھ بیٹا مولوی لوگوں نے سب نے اکٹھا کر لیا ہے، جودھ پور کے اندر قاضیوں نے سب مل کے ڈی جے گانے بازے بند ہو گئے. اب دیکھ ایک بھائی بات مان لے کہ دارو راتی جو وہ ہے بیاہ ہے تو ڈی جے گانے بازے مت بجا، بلکہ میری تمنا ہے کہ اپن میلاد مصطفیٰ سجائے. تو بیٹا کیا کہا میں شادی نہیں کروں گا، بھاگ جاؤں گا. کہاں بھاگ جائے گا؟ دروازہ بند ہے. وہ ایسا کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہتا ہے کہ اس کی سنگت، اس کی سوسائٹی، اس کا رہنا سہنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے. وہ اپنے دوستوں کے میرج پارٹی میں گیا تھا تو وہاں ڈانس ہوتا تھا، آج یہ نہیں کرائے گا تو دوست کیا کہیں گے. اس لیے شروع سے اپنے بچوں، اپنے بچوں کو ایسے بچوں کے ساتھ بٹھائیں جہاں ناچ گانے ڈی جے نہ ہو بلکہ محفل مصطفیٰ سجتی ہو. سبحان اللہ. میلاد مصطفیٰ جہاں سجتی ہو. اور سنو، صحیح معنوں میں حقیقی بیٹا، وفادار بیٹا وہی ہے جو اپنے والد کا کہنا مانتا ہے. ایک ایسا بیٹا جس کو سرکار ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کو مینا کی وادی میں لے جا کر کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا، میں نے سپنا دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں. فانظر ماذا ترا، بس تو غور کر تیری کیا رائے ہے. تو بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ مجھے جنگل میں لا کے تم قتل کرو گے، ذبح کرو گے، نہیں، بلکہ کیا کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابا جان آپ تو وہ کام کر گزریے جس کا اللہ نے آپ کو حکم فرمایا ہے، انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پاؤ. سچے دل سے اگر باپ تیار ہو جاتا ہے تو بیٹا بھی تیار ہوگا. لیکن باپ بھی کیا کہتا ہے، ارے مولانا صاحب میں نے چھوڑوں سے پوچھ لیا، چھوڑے مانے نہیں ہے، ڈی جے گانے بجانے سے چھوڑے نہیں مانے، چھوڑے نہیں کی تھارو ہی من ہے. سچے دل سے تیار ہو جاؤ. دیکھو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے جب کہا، بیٹے نے کہا ابا مجھے بے شک ذبح کیجئے، آپ میری قربانی پیش کیجئے. ہاں مجھے ایسا کرنا، اپنے جب ذبح کرو تو اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا اور میرے ہاتھ پیر کو رسی سے باندھ لینا تاکہ تڑپوں تو میرے یہ تڑپ نہ دیکھ کر آپ کا ہاتھ نہ رک جائے، اور مجھے الٹا لٹانا پیشانی کے بل. بیٹے کو بھی آج یہی کہنا چاہیے کہ ابا جان بے شک بہت اچھا سسٹم ہے، ماحول اچھا ہے، ڈی جے گانے بند ہو گئے، بے شک آپ میلاد مصطفیٰ سجائیے. اور بہترین نعت خواں ہمارے شریف بھائی، فیروز بھائی، ہمارے جودھ پور شہر کے ہمارے منصور عالم صاحب اچھی نعتیں پڑھتے ہیں، سبحان اللہ. ان کو بلائیے اور جس عالم کو بلائیے آپ بلائیے، خرچے کی پرواہ مت کرنا، پیسے کم پڑے تو مجھ سے لے لینا، زور سے بولو. یہ شان ہونی چاہیے. بیٹا ایسا وفادار ہونا چاہیے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا شہزادہ اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے کہا ابا
مجھے جب ذبح کرو تو مجھے الٹا لٹانا، پیشانی کے بل لٹانا، میرا کرتا میری ماں کو پہنچا دینا، تاکہ انہیں بھی خبر ہو جائے میرے شہزادے کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ اچھا ایک بات بتائیے، یہ پیشانی کے بل الٹا لٹانا یہ کیوں کہا؟ اس لیے کئی راز ہیں، اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ بھی ہے، راز ہے کہ بندہ مومن کی شان یہی ہوتی ہے جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ بس میں دنیا سے جاؤں تو میرا سر سجدے میں ہو، کیونکہ ان کے ہاتھوں سے کعبہ تعمیر ہوا ہے تو ان کی پیشانی میں تو سجدوں کی تڑپ تھی، سبحان اللہ۔ اس لیے عرض کیا کہ مجھے پیشانی کے بل لٹانا، اس لیے کیونکہ ابا مجھے پیشانی کے بل لٹائیں گے، ذبح کریں گے، جس وقت روح نکل رہی ہوگی اور سر تن سے جدا ہو رہا ہوگا اس وقت پیشانی سجدے میں ہو۔ ایک تو سجدہ یہاں ہوا، ایک مینا کی وادی میں اور ایک کربلا کی وادی میں۔ آج بھی کوئی اپنے کو جہاں جنگل میں لے جا کر اور اکیلے میں سنسان بیابان میں جنگل میں کوئی کن پٹی پہ رکھ کے کہ گھوڑا دبا رہا ہوں، تیری آخری تمنا بول کیا ہے، تو اپن کیا کہیں گے؟ ایک بار گھر والوں سے بات کرا دیں اور میرا موبائل ٹاور نہیں آ رہا، تیرا ہی موبائل دے دے، یہ حال ہوتا ہے۔ سنو، ہماری رسائی ہماری سوچ گھر والوں تک یہ ہے، لیکن اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے جب ان سے پوچھا جاتا ہے بول تو میری آخری تمنا کیا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ 2 منٹ رک جا، کم سے کم خدا کی بارگاہ میں آخری سجدہ تو کر لوں۔ ابا نے کہا میں تجھے ذبح کرنے جا رہا ہوں، تو کہا ابا شوق سے ذبح کیجئے، قربانی پیش کیجئے، ہاں قربانی کرتے وقت مجھے الٹا لٹانا تاکہ سر سجدے میں ہو، پیشانی سجدے میں مچلتی رہے، قربانی ہوتی رہے۔ ایسے ہی کربلا کے میدان میں بھی بھائی بھتیجے بھانجے سب جب شہید ہو گئے، آخری میں جب آپ کے تاجدار کربلا کا نمبر آیا تو الحمدللہ آپ بھی تشریف لے گئے، اور لڑتے لڑتے جب آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، خولید بن یزید، شمر دل جوشن وغیرہ آگے بڑھے تو آپ نے فرمایا رک جاؤ، کون سا وقت ہے؟ کہا نماز کا وقت ہے، تو کہا ہٹ جاؤ، کم سے کم خدا کی بارگاہ میں سجدہ تو کر لوں، زور سے بولو۔ یہ شان ہے تاجدار کربلا شہید اعظم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی، سبحان اللہ، کہ 72 زخم کھا کے بھی گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، خون میں لت پت ہیں، تیر لگے ہوئے ہیں، برچے بھالے تلواریں لگی ہوئی ہیں، لیکن کیا کرے؟ مجھے نماز ادا کرتے ہیں۔ اور ہم دیکھ لو نوجوانوں کو، نوجوانوں کا کیا، لگائیوں کا بھی حال بہت برا ہے۔ قتل کی رات آئے گی، بی بی فاطمہ کی شہزادیاں اور بہو بیٹیاں کربلا کی دھرتی پر قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، شب عاشورہ کو رو رو کر دعائیں کر رہی تھی، تلاوت کر رہی تھی، نمازیں ادا کر رہی تھی، لیکن عورتیں شب عاشورہ جب محرم کی 10 تاریخ والی جو رات آتی ہے تو یہ شام کے بڑا بڑا چما چم کپڑے پیر تارے والے چمکنے والے، چلو بھائی لائکان چلو، بمبا چلو، وہاں چلو، کیا ہے وہاں؟ بس ان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ یہ اچھے اچھے کپڑے پہن کر لوگوں میں نمائش کرنے جا رہی ہے، اور ہر قدم پر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے فرشتوں کی لعنت برستی ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں مول صاحب دعا کرو، دعا قبول کرنو ہے، کیا ہویا کہ میری تو بیسی نہیں کھلی، تیرے بیسی کی جھمیلا ہے، دعا قبول کہاں سے ہوگی؟ کپڑے تیرے دیکھے نیٹ والے کپڑے، یہ نیٹ سمجھ لو جاڑی والے ہیں، اس میں دعا تو چھڑ جاتی ہیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہونے والی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ دعائیں قبول ہو تو اچھے کپڑے پہنو، سبحان اللہ، لمبی آستین والے اور صاف ستھرے پاکیزہ موٹا، الحمدللہ ایسے کپڑے پہن کر کنیز فاطمہ بنو اور سچی جو ہے دل سے دعا کیجئے۔ شب عاشورہ، یوم عاشورہ کتنا مبارک دن ہے، دعائیں نہیں کرے گی، یہ گھومے گی۔ جس رات کو دعا کرنی چاہیے اس رات کو گھوم رہی ہے، اور اپن بھی کم نہیں، ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محرم اور تازیہ نکلتا ہے تو دیکھو یا امام یا حسین، ایسا نعرہ لگاؤ جیسے یہ کربلا سے آیا ہی ایسی تھا۔
ہاں بات سمجھے کہ نہیں ہے؟ نعرہ اتنا بھاری لگاتا ہے کہ جیسے کربلا سے سیدھا اترا ہی ہے یہ، لیکن نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز نہیں پڑھے. حلیم کے کڑا ہو کے بار بار گھوم رہا ہے کہ بنی بھر دو بنی بھر دو. اور کیا کرے گا؟ اٹے گالن داڑھی میں نہیں، گھر والوں کے لیے لے جاؤں گا. نماز نہیں پڑھے گا، نماز تو پڑھ لو گا پہلے، بنی تو بھرو. لڑ لے میں بات سے آ جائے لوگ، یہ حال ہے. ارے خدا کے بندو، جس کے نام کا حلیم کھا رہے ہو، کھچڑا کھا رہے ہو، کم سے کم ان کی اداؤں کو دیکھو، زور سے بولو. کربلا کی دھرتی پر الحمدللہ 70-72 زخم کھا کے بھی امام علی مقام امام حسین نے سر سجدے میں رکھا اور ثابت کر دیا، مدینے والوں گواہ رہنا، حسین کی نمازیں قضا نہیں. معلوم ہے جب آپ شہید ہو گئے تو ظالموں نے عورتوں کی، جن کے سروں کے بالوں کے کالے پن کو کبھی چاند اور سورج نے نہیں دیکھا، ان کی چادریں کھینچ لی، خیمے میں آگ لگا دی. لیکن سن لو، جل گیا خیمہ اتھر، دین پہ آنچ نہیں آنے دی. مرحبا جرت ابن حیدر کہ سر دیا بات نہیں جانے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی شان بلند ہے، سر دے دیا بات نہیں جانے. لیکن آج ہم نماز میں کوتاہی، ہماری مسجدیں ویران ہیں، ہم سجدے نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. آج بس سکون تلاش کرتے ہیں. مولانا صاحب کچھ دعا کر دیئے، سکون اللہ کو دیئے، سب ہے صاحب سکون نہیں ہے. تو سکون کوئی گھنٹا کر کے ٹھیلے میں نہیں بکتا ہے. سکون اگر چاہیے تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. جو موبائل میں دیکھو وہ مت کرو، جو قرآن میں دیکھو وہ کرو، جو حدیث میں دیکھو وہ کرو. آج موبائل کے اندر جو دیکھتے ہیں، موبائل جو میسج آیا آگے فارورڈ کر دیں. خدا کے بندو کم سے کم پڑھو، کسی عالم سے اس موبائل کے ذریعے سے جو میسج آیا اس کو آپ صحیح کرائیے، کسی سے چیک کرائیے. موبائل کے اندر، نیٹ کے اندر بہت سارے لوگ پروگرام سنتے ہیں. جس مولانا کی دیکھی تقریر سن لی، تھوڑے دن یہاں نماز پڑھتا تھا اب بیٹھے اونچی پڑھتا تھا، تھوڑے دن نماز صحیح پڑھتا تھا اب یہاں کرے. ارے وہ کہیں کرے کہ موبائل میں بیٹھے، موبائل میں بتایا تو موبائل کیا ہے، نازل ہو جائے گا. خدا کے بندو جو میسج آئے، جو تقریر سن لی ویسے نہیں. موبائل سمجھ لو اس کے اندر، نیٹ کے اندر سارے علماء، سارے مولانا، سارے لوگوں کی نعتیں، تقریریں اور جو ہے ایسی باتیں ہیں. سنو، آپ میڈیکل کے اندر بہت سی دوائیں ہیں. آپ بیمار ہو گئے تو آپ کو کون سی دوا کی ضرورت ہے وہ ڈاکٹر بتائے گا. ایسا تھوڑی ہے میڈیکل میں کوئی بھی اٹھا چیپ لیا ری ایکشن کر دی نا مجھے میں نے کون رہا اور مسیح اللہ قبرستان میں جانا پڑے گا. سن لیجئے کان کھول کر، میڈیکل کے اندر ساری دوائیں ہیں. ہر دوائی آپ کے لیے نہیں ہے، الگ الگ بیماریوں کی ہے. تو نیٹ کے اوپر بہت سے قرآن کے ترجمے ہیں، بہت سے حدیثوں کے ترجمے الٹ جو ہے پلٹ کیے ہوئے ہیں. ہر ایک آپ کے لیے نہیں ہے. آپ کو جو بھی مسئلہ چاہیے آپ کسی عالم سے ملیے، اچھے عالم. زور سے بولو سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا دماغ دیا ہے نا، یہ کوئی 1 GB 4 GB 2 GB نہیں ہے، اتنا بڑا جیبا ہے. یہ کوئی ہینگ ہونے والا نہیں ہے. اس میں ڈاٹا بھر لو کاٹا. ڈاٹا کس سے بھریں گے معلوم ہے؟ ادھر ادھر سے مت لینا جہاں وائرس آئے ہو. درود فاتحہ نہیں لگانے، درگاہ نہیں جانے، خواجہ صاحب نے نہیں جانے، یہاں کا وائرس ہوئے نا نہیں. ایسے اچھے علماء سے جن کے الحمدللہ دماغ ایک دم صاف و شفاف، ایک دم کلین، الحمدللہ ریفریش ہے. زور سے بولو. اچھے علماء، علماء اہل سنت، اعلیٰ حضرت کے سچے پیارے، یہ ہے غلام حسینی غلام. زور سے بولو. ایرے گیرے سے نہیں. اس لیے کوئی بھی آپ کو مسئلہ چاہیے، کوئی تقریر چاہیے تو آپ اپنے اچھے عالم، حافظ اشکال عالم صاحب ہیں، مولانا آفتاب صاحب ہیں، ادھر اپنا مولانا صالح صاحب ہیں، جتنے بھی علماء آپ کے قریب جہاں جہاں رہتے ہیں اپنے عالم سے رابطہ کریں. ان سے آپ کتاب پوچھیں کہ مجھے کون سی کتاب پڑھنی ہے. وہ کتاب بتائیں گے کہ آپ کتاب پڑھیں گے
ترجمہ پڑھنا ہے قرآن مقدس کا ترجمہ آپ پڑھیں کنز الایمان، زور سے بولو، جو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، زور سے بولو، کنز الایمان پڑھو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔